فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ حضرت نے صحابہ میں خوب غلام اور کنیزیں بانٹی، وہ بھی آ گئی کہ اپنے ابا جان سے درخواست کر لوں کہ ایک کنیز مجھے بھی دے دو کہ میرے ساتھ گھر کا کام کاج کر لے. اور حدیث کے الفاظ میں ہے کہ گھر کے آٹے کے لیے چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ سودے نکلے ہوئے. تو جب حضرت فاطمہ تشریف لے آئی، اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، باہر تشریف لے گئے. کہتے ہیں فلاں بزرگ کو سارے جہان کا پتہ ہے. بزرگوں کے سردار تو یہ لوگ ہیں. فاطمہ الزہرا حدیث میں ہے قیامت کے دن جب فاطمہ آئے گی تو اللہ اعلان کرے گا کہ اے محشر والو آنکھیں نیچے کر لو. اس قدر تو مقام ہے. یہ کس ولی اور کس صوفی کا مقام ہو سکتا ہے؟ اے محشر والو نگاہیں نیچے کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. وہ کیسی پردنشین تھی. کہتے گھر سے باہر 2 دفعہ گئی ہے. حضرت نے تو گھر کے ساتھ گھر دیا تھا، اور تیسری مرتبہ جانا جنازہ کا ہوا ہے. حضرت علی کو وفات کے وقت وصیت کی ہے کہ جنازہ رات کو اٹھانا، تاکہ جنازے کے اوپر جو چادر پڑی ہے وہ بھی اجنبی نہ دیکھے، اور یہ واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں فوت ہوئی اور جتنی بیویاں، سب کے جنازے راتوں کو اٹھے ہیں، دن کو نہیں اٹھتا تھا. اس اسلام کی عورتیں آج روڈوں پر اور بازاروں میں چھیل پھیل کر رہی ہیں، جن کی بڑی عورتیں اتنی قیمتی اور بیش بہا ہے. اور اللہ نے اس اعزاز کو کیسے رکھا ہے کہ بروز محشر اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر نگاہیں نیچے کر لو، فاطمہ آ رہی. اللہ حدیث میں ہے کانت تمشی کمشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلنے میں حضرت کی مثیل تھی، حضرت جیسی چلتی تھی. تو فاطمہ الزہرا حضرت کے گھر تشریف لے گئی. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. تو دنیا کے درگاہوں کو کیا پتہ چلتا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے. ام المومنین حضرت عائشہ کو بتایا کہ اس طرح کنیزیں بٹ رہی ہے، غلام بٹ رہے ہیں. ابا جان تشریف لائے تو بتا دے. بہت اچھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، ام المومنین نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی اور اس طرح خواہش رکھتی تھی اور واپس تشریف لے گئی. حضرت رات کو جب کاموں سے صحابہ کے امور سے فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے. یہ دونوں اپنے اپنے پلنگ پہ سونے لگے تھے تو آپ نے فرمایا الا رسلکما، جیسے لیٹے ہو ایسے ہی رہو، خبردار کہ کوئی اٹھ بیٹھا. حضرت آ کے پلنگ پر، حضرت علی کے پلنگ پہ بیٹھ گئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ فاطمہ آئی تھی اور کچھ کنیزوں کی ضرورت ہے. جی حضرت ابا جان. فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے آیا ہوں جو کنیز اور غلاموں سے بہت بہتر ہے. یہ سن کر دونوں بیٹھ گئے. یہ تو بیش بہا خزانہ دیا جا رہا ہے. فرمایا رات کو سوتے وقت بستر پر آنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو تسبیحات فاطمی جو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں. وہ نمازوں کے بعد جو ہم پڑھتے وہ ایک اور واقعہ ہے، سعالی کا واقعہ، بخاری میں وہ بھی ہے. اور یہ وہ سنتیں جو تقریباً ترک ہو چکی ہے. ایک مری ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو آج جب بیان میں یہ سن لیے تو آج رات سے اس کو اپناؤ، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے. لوگ کہاں کہاں پہنچے اور کتنی تکلیفوں میں ہیں، ثواب لے رہے ہیں. اور آپ کو ایک ایسی سنت جو ترک ہو چکی ہے اس کو اپنانے کی وجہ سے ثواب ملے گا.
اور جہاں جہاں آپ کو اور مسلمان ملے ان کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، تو ان کو اس سے بڑھ کر دولت بھی دینے کی کوشش کریں، یہ روایت سناؤ۔ اگر 10 آدمیوں نے سنی اور ایک کو بھی اللہ نے توفیق دی تو آپ کے لیے دنیا و ما فیہا اور حمر النعم سے بہتر دولت ہے، کما فی البخاری۔ اب سوال یہ ہے کہ فاطمہ کو خدمت کے لیے اور گھر کے کام کاج کے لیے کنیز کی ضرورت تھی اور حضرت نے تسبیحات بیان فرمائی۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کنیز اور غلام کے ہاتھ بٹھانے سے دنیا کی تکلیف کم ہوتی ہے اور اللہ کی تسبیح و تکبیر سے اور تحمید کرنے سے دونوں جہانوں کی تکلیفیں کم ہوتی ہیں۔ غلام یا کنیز کے کام کاج کرنے سے اور گھریلو کام میں ہاتھ بٹھانے سے جسم کو راحت ہوتی ہے اور تسبیح و تحمید اور اللہ کو بستر پر یاد کرنے سے روح کو راحت ہوتی ہے، اور روح اقوا ہے جسم سے اور بیشبہ ہے۔ تو پیغمبر کی نظر جسم پر نہیں روح پر ہے۔ اور دیکھو ایک کنیز یا غلام نے اگر آج ہماری بڑی آؤ بگت کی بڑے وفادار ثابت ہوئے تو چند سال بعد یا وہ نہیں ہوگا یا ہم نہیں ہوں گے، لیکن سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کے جو خزانے ہیں وہ ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ اور بہت ممکن ہے کہ پیغمبرانہ شفقت کے نتیجے میں جس سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی رات کو بستر پر تاکید آئی ہے، اس کے پڑھنے میں یہ تاثیر ہو کہ اللہ کنیز اور غلام بھی نصیب فرمائے۔ رموز مملکت خویش خسروا دانن، خدا کے راز و حکمت تو انبیاء جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو دنیا کی چیز کی ضرورت ہے، وہ اخروی چیز سے مطمئن کیسے ہوا؟ اس لیے کہ دنیا کا بے قیمت ہونا اور آخرت کا بیش بہا ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منوا چکے تھے، سمجھا چکے تھے، یہ مقدمہ پہلے حل ہو چکا تھا۔ ایک شخص دعوت میں آیا، جگہ نہیں ہے، سب لوگ بیٹھے، وہ کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے، پریشان ہے نا۔ مہمان آدمی کی تو یہ عزت ہوتی ہے کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ ملے۔ آپ نے اس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کے لیے میں رہ رہا ہوں۔ اب اس کی تمام تھکاوٹ اور پریشانی عزت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو عام لوگ بیٹھے ہیں یہ صاحب خانہ جب میرے ساتھ بیٹھے گا تو میری عزت دوبالا ہو جائے گی۔ آخرت کے اجر اور ثواب کا دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر حال ہے، یہ تو چھوٹی مثال۔